بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسلام میں قیامت کی علامات یا قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ حوادث واقعات ہیں جو قیامت سے قبل پیش آ چکے ہیں یا آئیں گے۔ گویا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ قیامت کی ان نشانیوں کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے۔ علامات بعیدہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، مثلا پیغمبر اسلام کی بعثت اور پھر آپ کی وفات، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اسی طرح عہد صحابہ کے آخر میں مدینہ سے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بصرہ کے اونٹ نظر آنے لگے۔ ان علامات کو علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت کی آمد ان کے زمانہ وقوع کے بہت بعد میں ہوگی۔ علامات متوسطہ، یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ انہیں بھی علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد بہت ہے، جن میں کچھ یہ ہیں: باندی کا آقا جننا، کم حیثیت اور چرواہوں دیہاتیوں کا اونچی اونچی عمارتیں بنوانا، 30 دجال اور جھوٹے مدعیان نبوت کا نکلنا وغیرہ۔ دوسری قسم کی علامات یعنی کہ علامات کبریٰ، بڑی نشانیاں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز و کفر کو ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق و فاجر ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، لوگ امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی ان میں خیانت کرنے لگیں گے، لوگ سود کھانے لگیں گے، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا ضائع کر دیں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ نایاب ہو جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی اکثریت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہ ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، مسلمان جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور کلام پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے، یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنایا جائے گا۔
مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی صفت کی یا قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے، مثلا تیرے سر کی قسم وغیرہ۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ شرعی علم و دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے، ملازمت مل جائے گی، عزت و شہرت حاصل ہوگی۔ ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھ لیں گے لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو سب سے زیادہ رذیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا رہبر اور اپنا سردار بنا لیں گے۔ بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، سر راہ شراب پی جائے گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ قرآن کریم کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی، امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو اس کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ اب آپ ذرا ان علامات میں غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے میں صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائیں، تمام ہی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین۔ ناظرین کرام توجہ فرمائیں، اس ویڈیو میں اگر آپ کسی قسم کی غلطی پائیں تو ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔